بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی انہا ستکون فتنہ، ایک وقت آنے والا ہے جب فتنوں کی بھرمار ہوگی، یعنی بہت زیادہ فتنے ہوں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً سوال کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مل مخرج، ان فتنوں سے نکلنے کا، بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ہی بات ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ۔ فتنوں سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کو تھام لو۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم میں جو ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ ما لن تضلوا، تم لوگ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے اگر اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ دیکھیں، یہ کتاب ہدایت کا سرچشمہ ہے، لا ریب کتاب ہے، یہ کتاب نور ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب فرقان ہے، یہ کتاب جنت کا راستہ ہے، یہ کتاب اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، یہ کتاب اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، یہ کتاب حضور کا جنت میں پڑوس ہے، یہ کتاب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں حوض کوثر پینے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آج کے دور میں خاص طور پر جو ہمارے ہاں ایک پرفتن ہم دور میں جی رہے ہیں، اس دور میں تمام فتنوں کا سامنا کرنے کے لیے ایک ہی چیز ہے جو تمام فتنوں سے آپ کو بچاتی ہے، وہ ہے کتاب اللہ۔ تو کتاب اللہ کو پڑھیے، اللہ کی کتاب کو سمجھیے، اللہ کی کتاب میں معاملات سیکھیے، اللہ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انسان کو اس کے بارے میں رہنمائی کی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں انسانوں کی رہنمائی ہدایت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ تو ساتھیوں سے گزارش ہے، لوگوں سے گزارش ہے کہ براہ کرم اس کتاب اللہ کو صرف چومنے چاٹنے کے لیے نہ بنائیں، کتاب اللہ کو پڑھیں، کتاب اللہ کو سمجھیں، کتاب اللہ کو تدبر کریں، کتاب اللہ میں تفکر کریں، سوچیں سمجھیں اصل مقصد کیا ہے، اسلام کا پرپس کیا ہے۔ سیکولرزم ہو یا پھر جو ہے ایتھیسٹ ہو، اس قسم کے جتنے بھی دہریہ ہو، جس قسم کی بھی باطل نظریات ہیں، ان نظریات کا ایک ہی حل ہے کہ انسان قرآن پڑھے، ان نظریات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اللہ کے نزدیک صرف قرآن کی آئیڈیالوجی قابل قبول ہے، ادروائز اللہ کے نزدیک کوئی آئیڈیالوجی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔